اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم مختلف عقائد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل سے بندے کے اوپر کرم فرماتا ہے، اپنی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک علی الاطلاق ہے۔ وہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا فرما دے۔ اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پابند ہو کسی بات کا کہ وہ کسی کو عذاب کرے، کسی کو ثواب دے۔ تو اللہ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جو چاہے اللہ تبارک و تعالی حکم دے، جو اللہ تعالی حکم دیتا ہے اس کا فضل ہے، اور جو عذاب کرتا ہے اس کا یہ عدل ہے۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہ وہی حکم دیتا ہے جس کو کرنے کی طاقت بندے میں موجود ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا انسان اس کو اٹھا سکے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جنت دے گا، اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، اس لیے عذاب اور ثواب ضرور ہوگا، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کے اوپر چاہے کرم اور فضل فرما دے، جس کو چاہے مشقت میں ڈال دے۔ تو یہ اس کا فضل ہے جو اپنے وہ بندوں پر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے۔ یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اس سے رب تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اس کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کا بڑا فائدہ کر رہا ہوں، اللہ کو فائدہ دے رہا ہوں نماز پڑھ کے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں جانچنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے انعامات پر میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، اور دنیا کو نہ پیدا کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغنا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، جہان کو، اس دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت ہی زیادہ حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں کسی کام میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں او کاش کہ میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ تمہارے نفع اور نقصان کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہر کام ہے اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب بنایا۔ آگ ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ گرمی دیتی ہے، تپش دیتی ہے۔ پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا۔ پانی جو ہے یہ انسان کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے، یہ سارے اسباب ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو آگ جو ہے وہ پانی کی طرح ٹھنڈک دینا شروع کر دے، اگر وہ چاہے تو پانی جو ہے وہ تپش گرمی دینا شروع کر دے،
اگر وہ چاہے تو آنکھ دیکھنے کی بجائے سننے لگ جائے، اگر وہ چاہے تو کان سنتا ہے کان دیکھنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے حکم پر چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کے لیے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہر عیب اور نقص جو ہے یہ محال ہے۔ کل ہم نے معنی بیان کیا تھا محال کا اور ممکن کا۔ ممکن کا معنی ہے ہو سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے، لیکن محال کا معنی ہے ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، اس کے لیے یہ چیزیں محال ہیں۔ جیسے جھوٹ، جہل، بھول، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، بے حیائی سے پاک ہے۔ یہ تمام کی تمام برائیاں خدا تعالیٰ کے لیے محال ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بے حیائی کرنے لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بولنے لگ جائے، یہ ہم میں پائی جاتی ہیں، امکانات ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ محال ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، جیسا کہ بعض ایسے گروہ ہیں بد عقیدہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے جھوٹ کی نسبت کرے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو ایسا کہنا جو ہے یہ کفر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عیبی بنانا ہے، کسی بھی عیب کی نسبت کر کے عیبی بنانا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عیب کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ میں عیب پائے جا سکتے ہیں، مکر کی نسبت کرتا ہے، جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر صرف جھوٹ کی نسبت ہی کی جائے تو باقی کے سارے عیوب بھی پھر اسی کی طرف ہو جائیں گے، تو ایسا کہنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خالی ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اسلام اس میں نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کسی بھی عیب کی، نقص کی نسبت جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، ہمارے لیے یہ ممکنات میں سے ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ محال ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کو سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔